مولانا سید عبداللہ حسنی ندوی بھارت کے ایک ممتاز عالم دین ڈاکٹر عبدالعلی حسنی ناظم ندوۃ العلماء کے پوتے، تحریک پیام انسانیت کے سابق ناظم اور غیر مسلموں میں دعوت اسلام کے کام کے لیے انتہائی معروف شخصیت تھے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کام ہو چاہے اخبار میں نام آئے یا نہ آئے، اب یہ ہے کہ نام آ جائے، فوٹو کھنچ جائے، کام ہو یا نہ ہو۔ جب یہ ہمارا ذہن ہو جائے گا تو کام چلے گا کیسے؟ اس کے لیے کچھ لوگوں کو تیار ہونا پڑے گا جو اپنے نام سے اپنے کو دور کر لیں اور اپنی شہرت سے اپنے کو الگ کر لیں اور اللہ کے لیے اور انسانیت کے لیے کام کرنے کے لیے میدان میں آ جائیں، تو آپ دیکھیے کہ آج انسانیت کے ساتھ رہنے کا مزہ آ جائے گا۔ مولانا سید عبداللہ حسنی ندوی 29 جنوری 1957 عیسوی کو اپنے آبائی وطن تکیہ کلاں رائے بریلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عربی کے معروف صحافی اور نثر نگار محمد الحسنی تھے۔ والدہ کا نام سیدہ ذکیہ حسنی تھا۔ اپنے دادا حکیم سید عبدالعلی حسنی کے اکلوتے پوتے ہونے کی وجہ سے ان سے بہت قریب رہے۔ 1961 عیسوی میں ابتدائی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا اور 1966 عیسوی میں معہد دارالعلوم ندوۃ العلماء میں داخل کیے گئے۔ 1975 عیسوی میں دارالعلوم ندوۃ العلماء سے عالمیت کی سند حاصل کی اور 1977 عیسوی میں علوم حدیث میں اختصاص کی تکمیل کی۔ ساتھ ساتھ تجوید و قرات کے قدیم ادارے مدرسہ عالیہ فرقانیہ لکھنؤ سے تجوید و قرات کی بھی تکمیل کر لی اور اپنے خاندان کے پہلے سند یافتہ قاری بن گئے۔ عالم اسلام کے عظیم محدث عبدالفتاح ابو غدہ نے بھی ندوہ تشریف آوری کے موقع پر اجازت حدیث سے نوازا۔ 1989 عیسوی میں جب آپ کے والد سید محمد الحسنی کا اچانک حادثہ وفات ہو گیا، اس وقت عمر آپ کی صرف 22 سال تھی۔ اس لیے اب عبداللہ حسنی پوری طرح اپنے چھوٹے دادا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں آ گئے۔ ندوے سے فراغت کے بعد جنوری 1978 عیسوی میں عبداللہ حسنی دارالعلوم ندوۃ العلماء میں عربی ادب کے استاذ مقرر ہوئے۔ ندوۃ العلماء سے نکلنے والے 15 روزہ جریدے الرائج سے بھی وابستہ ہو گئے۔ 1997 عیسوی میں ندوۃ العلماء میں ہونے والی عالمی کانفرنس کے نگران دفتر بھی رہے۔ عربی ادب کے ساتھ فقہ، اصول فقہ، تفسیر قرآن، مشکات المصابیح، جامع ترمذی اور صحیح بخاری کا درس دیتے رہے۔ آخری 2 برسوں میں امام ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب حجت اللہ البالغہ کا بھی درس دیا۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی تدریس کے ساتھ مولانا سید عبداللہ حسنی نے مواعظ و خطبات، عوامی اصلاحی حلقوں اور دروس کا بھی سلسلہ جاری رکھا۔ الرائد کے زوردار اداریوں کے ذریعہ عربوں اور علماء کی تربیت کرتے رہے اور مواعظ و ارشادات کے ذریعہ عوامی اصلاح کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نے وفات سے کچھ عرصے قبل عبداللہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ کو 4 سلاسل تصوف میں اجازت بیعت بھی دی تھی، چنانچہ انہوں نے اس راہ سے بھی اصلاح و تربیت کا کام کیا۔ مولانا سید عبداللہ حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے عظیم کارنامہ غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کرنا تھا۔ چنانچہ مولانا کو اپنے دادا ڈاکٹر عبدالعلی حسنی سے غیر مسلموں میں دعوت کا خصوصی ذوق ملا تھا۔ یہ ذوق آگے چل کر پنپا اور کھل کر سامنے آیا۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے چند برس پہلے ہی مولانا عبداللہ حسنی نے ذاتی ملاقاتوں کے ذریعہ غیر مسلموں میں دعوت کا کام شروع کر دیا تھا۔ زندگی کے آخری چند برسوں میں یہی کام ان کا اوڑھنا بچھونا بن گیا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے مختلف زبانوں میں دعوتی لٹریچر شائع کرایا، داعیوں کی تربیت کا اعلیٰ نظم کیا، کئی اہم موضوعات پر تحقیقات کرائیں، دعوتی کیمپ منعقد کرائے، تحریک پیام انسانیت کے ذریعہ غیر مسلموں تک پہنچے اور انہیں انسانیت کا درس دیا، مفت طبی کیمپوں کے ذریعہ غریب غیر مسلم عوام کے دلوں میں جگہ بنائی، اور وہ سب کچھ کیا جو ایک ذمہ دار داعی کو کرنا چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بے شمار لوگ ان کے پاس آ کر اسلام کی دعوت قبول کرنے لگے۔ غیر مسلموں میں ان کی دعوت کا سب سے امتیازی پہلو یہ تھا کہ وہ خود عالم دین تھے،
35 سال تک قرآن، حدیث اور اسرار شریعت کا درس دے چکے تھے، صحافت سے وابستہ تھے اور دنیا دیکھے ہوئے تھے، لہٰذا ان کے اصول دعوت خالص قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب دیے گئے تھے، جس میں بے راہ روی، ریاکاری اور انحراف کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ کمال یہ تھا کہ دعوت کا بین الاقوامی نیٹ ورک بغیر کسی نام اور پروپیگنڈے کے چل رہا تھا۔ مولانا سید عبداللہ حسنی ندوی نے 2012 میں اپنی اہلیہ اور دوسرے اعزاء کے ساتھ حج کیا۔ وہاں سے واپسی کے بعد 3 مارچ 2012 سے جنوبی ہند کے ایک طویل دعوتی سفر پر نکلے۔ اس دورے میں انہوں نے تقریباً 2 درجن اجتماعات میں شرکت کی۔ سفر کے دوران بیماری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی درمیان رمضان آ گیا تو انہوں نے اپنے آبائی مسجد میں 35 سال سے جاری درس حدیث کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور بیماری کو سب پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس کے بعد تکلیف بھی بڑھتی گئی اور علاج بھی چلتا رہا۔ رمضان کے بعد بیماری اتنی بڑھ گئی کہ انہیں ندوے کی تدریس سے چھٹی لینی پڑی۔ اس کے بعد عید الاضحیٰ بھی سخت بیماری کے عالم میں اپنے گھر پر گزاری۔ طبیعت گرتی چلی گئی اور 30 جنوری 2013 عیسوی کو چاشت کے وقت مولانا سید عبداللہ حسنی قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تبارک و تعالی مولانا سید عبداللہ حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے اعمال صالحہ اور دین کی دعوت کو قبول فرمائیں، آمین۔